السلام علیکم۔ بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو نیند نہ آنے کے مسئلہ کا سامنا ہوتا ہے۔ عموماً ایسے افراد کا تعلق بڑھاپے کی عمر سے ہوتا ہے۔ اس کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ جسم کے اندر خشکی کا بڑھ جانا، یا پھر نظام انہضام کا اچھے طریقے سے کام نہ کرنا، یا پھر ذہنی انتشار اور زیادہ سوچنا۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑھاپے کی کچھ بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ علاوہ ازیں کچھ امراض میں مستقل ایسی ادویات بھی استعمال کی جاتی ہیں جن کی وجہ سے رات کو نیند نہیں آتی۔ تو نیند نہ آنے کا علاج کرنے سے پہلے نیند نہ آنے کی وجوہات کو تلاش کرنا چاہیے، اور اس کے جو عمومی تدارک ہیں ان کی طرف جانا چاہیے۔ اگر جسم میں خشکی ہے تو خشکی کا تدارک کیا جائے، نظام انہضام خراب ہے تو اس کو بہتر کیا جائے۔ تو عمومی جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ بستر آرام دہ ہو، سرہانے والی جو سائیڈ ہے، سر والی طرف، وہ اونچی ہو، رات کو پہننے والا جو لباس ہے وہ بھی آرام دہ اور کھلا ہو، روشنی لائٹس بند ہونی چاہیے، اور سونے سے پہلے 1-2 گھنٹہ پہلے سوشل میڈیا اور ٹی وی کا استعمال چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ رات کا کھانا بر وقت کھانا چاہیے، اور رات کے کھانے کے 1 گھنٹہ بعد واک کرنی چاہیے، اس کھانے کو ہضم کر لینا چاہیے۔ کو ایسی کسی غذا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جو جلدی ہضم نہیں ہوتی، جیسا کہ دال کھانا، مٹر، چھولیا، لوبیا، اس طرح کی چیزیں کھانا، یا ایسی ہی کوئی اور خوراک کھانا جیسا کہ گوبھی کا سالن جو جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ تو ایسے سالن اور سبزیاں رات کو استعمال نہ کیے جائیں، رات کو ہلکی پھلکی غذا استعمال کی جائے۔ اگر جسم میں خشکی بھی ہے تو اس کے لیے پاؤں، سر اور جسم کے مختلف حصوں کی مالش کی جا سکتی ہے۔ بالخصوص پاؤں کی تلیوں پہ سرسوں کا تیل، گری کا تیل یا زیتون کا تیل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سر کی پڑپڑیوں پر اور سر میں بالوں کے اندر تیل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح آپ غذا میں یعنی دودھ میں بادام روغن استعمال کر سکتے ہیں، زیتون کا تیل استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ یہ تمام احتیاطیں پہلے سے کر رہے ہیں، اس کے باوجود رات کو نیند نہیں آتی، تو پھر آپ کے پاس دوا لینے کی آپشن باقی رہ جاتی ہے۔ اب جو دوائیں ہیں وہ 2 طرح کی ہیں۔ ایک دوا ہے جو نیند لاتی ہے، اور دوسری دوا ہے مائنڈ سیٹر جو آپ کے ذہن کو سکون دیتی۔ دونوں کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ وہ آپ کا بی پی بھی لو کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے اعصاب کو کمزور کرتی ہیں۔ جسم میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، اور جسم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، جسم میں دردیں پیدا ہوتی ہیں، کمزوری اور نقاہت بڑھتی ہے۔ تو بہت سے مریض چونکہ پہلے ہی بڑھاپے میں ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی ادویات سے اوائڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ان حضرات کو نظام انہضام کے خراب ہونے کا مسئلہ لاحق ہوتا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ گیس، قبض اور اس طرح کے عوارض کے لیے ادویات استعمال کریں۔ جو بھی ڈاکٹر ان کو تجویز کرتے ہیں اس میں وہ کرشی کا گیسٹروفل شربت بھی مستقل استعمال کر سکتے ہیں۔ صرف گیسٹروفل شربت روزانہ شام کے کھانے کے بعد استعمال کرنے سے آپ کی نیند بہتر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی نسخے ہیں جو کیے جا سکتے ہیں، جیسے آپ چھوٹی الائچی جو ہے اس کو باریک کر کے رکھ لیں، اس کے دانوں کو، اور وہ آپ پانی کے ساتھ تھوڑی سی کھا سکتے ہیں شام کے کھانے کے بعد۔ اس کے علاوہ پنساری سے ایک دوائی ملتی ہے جسے آپ موتی کہتے ہیں، سچے موتی، تو
وہ موتی لے لیں 1 تولہ، اور عرق گلاب لے لیں 1 بوتل لے لیں، اور چھوٹی الائچی 5-6 عدد لے لیں، اس کے دانے نکال لیں۔ ان موتیوں کو آپ کسی کھرل میں بھگو دیں عرق گلاب میں، 3-4 دن بعد وہ نرم پڑ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ اس پانی میں موتیوں کی اور چھوٹی الائچی کے دانے کی رگڑائی شروع کریں، رگڑتے رہیں، باریک کرتے رہیں، سارا پانی اس میں کھپا دیں، اور جب وہ خشک پاؤڈر بن جائے تو 2 سے 3 چاول آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے دل کو تقویت بھی ملے گی، فرحت بخش احساس ہوگا، نیند بھی آئے گی، اور